میرا سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی کے مطابق ایک وقت آئے گا کہ لوگ جوک تر جوک احمدیت میں داخل ہوئیں گے. ہم اس کی تیاری کے لیے ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو اپنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت ہماری زندگیوں میں لے آئے. فی دین اللہ افواجا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. جب فتح آئے گی تو لوگ جوک دین میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی کہ جو مسیح عیسوی تھا عیسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچیں. 300 سال تک وہ چھپتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے نا. 300 سال سے زائد عرصہ تک غاروں میں رہے. جگہوں پہ کبھی چھپ جاتے تھے, کبھی ظاہر ہو جاتے تھے, کبھی نکلتے تھے تبلیغ کرتے تھے. اصحاب کہف جو تھے کبھی باہر آ جاتے تھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارے پہ 300 سال نہیں گزریں گے جب تم دیکھو گے کہ دنیا کی بڑی تعداد اسلام احمدیت میں داخل ہو جائے گی. تو ابھی ہمیں 130 سال ہو گئے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ 290 سال کے بعد بھی احمدیت پھیلے. ہم کوشش کریں اگر اپنے اعمال ٹھیک رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں, اپنی روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کریں, اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. جس طرح میں نے ابھی بتایا ان کو بھی اپنے ہمسایوں کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے. عبادت کے معیار اونچے کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ہمیں وہ دن دکھا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے نمونے قائم کرنے ہوں گے. یہ نہیں کہ ہم تو صبح سے لے کے شام تک انٹرنیٹ پہ اپنے مرضی کے پروگرام دیکھتے رہیں ہیں یا گیمیں کھیلتے رہیں ہیں یا سوشل میڈیا پہ بکواس سنتے رہیں اور بکواس کرتے رہیں اور پھر کہیں اللہ میاں فتح نہیں آئی. فتح کہاں سے آئے گی؟ فتح تو آئے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر ٹکانے سے. ٹھیک ہے. اور اس کے پیغام کو پہنچانے سے. ہاں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو کرو تبلیغ کرنے کے لیے, بس بتانے کے لیے. لوگ جرمنی میں خلاف ہو گئے ہیں جی, اسلاموفوبیا ہو گیا. تو یہ سارے خدام اگر مل جائیں, 12,000 خدام اگر سوشل میڈیا پہ جا کے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اور کہ بندوں کے حق ادا کرو, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میری عبادت کرو, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تمہیں بچنے کے لیے یہ ذریعے ہیں, اگر یہ بھرمار کر دو تو سارے جرمنی کو تم کور کر لو گے. کسی کو یہ کہنے کی پھر شکایت نہیں رہے گی کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا. تو ہم یہ اپنا کام کریں گے جب تو تب ہم بچیں گے بھی نا. ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ تو پھیلے گی, لیکن کوشش یہ کرو, دعا یہ کرو کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں اور ہمارے زمانے میں زیادہ سے زیادہ پھیل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں تو بعد میں آنے والی پھر جو مار پڑے گی, کچھ جنگ عظیم ہوگی یا کوئی آفت اور آ جائے گی. اگر جنگ عظیم سے بچ بھی گئے تو پھر کوئی اور آفت آ جائے گی. ضروری نہیں کہ جنگ عظیم ہی ہو, جس سے پھر لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان پیدا ہوگا, پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو سننے کی طرف رجحان پیدا ہوگا, پھر جماعت پھر تیزی سے ترقی کرے گی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, وہ پورا ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہمیں انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ہمارے زمانے میں پورا ہو جائے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہوں اور سارا دن سوشل میڈیا پہ فضولیات دیکھ رہے ہوں اور پھر کہتے ہیں اللہ میاں انقلاب نہیں آیا. انقلاب اس طرح آیا کرتے ہیں, صحابہ کا انقلاب اس طرح آ گیا تھا, انہوں نے جانیں قربان کر دی تھیں. ٹھیک ہے. آج کل میں بتا رہا ہوں تو وہاں کل ہی بتایا میں نے, بھوکے رہ کے کپڑے اتنے تھے کہ سردی کو سے بچنے کے لیے باہر بیٹھے ہوئے زبانیں تک جم گئی تھیں, بول نہیں سکتے تھے, آنسر کے بلانے پہ بھی نہیں بول سک رہے تھے اس وقت. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آ رہی ہے فتح, فکر نہ کرو. ہیں فی دین اللہ افواجا, لوگ آئیں گے دین میں فوج در فوج, اور وہ پھر آئے. تو یہی حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, کیونکہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہو اور اس کو غلط کر دے. وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہم نے کتنا حصہ ڈالنا ہے, جتنا ہم حصہ ڈالیں گے اتنا ہمیں وقت مل جائے گا, جتنا اگلے حصہ ڈالیں گے ان کو اتنا مل جائے گا. تو دیکھ لو کتنا حصہ ڈالنا ہے, خود فیصلہ کر لو. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ.